آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نام تو اسلام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو تبلیغ کرتے ہیں نا وہ اپنے نظریات کی کرتے ہیں۔ آج جو اس دور کے اندر جو تبلیغ ہو رہی ہے وہ اسلام کی نہیں بلکہ نظریے کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ کیسے؟ جو جیسے اہل سنت والے ہوں گے وہ اہل سنت کے نظریے کو آگے پھیلائیں گے، اہل سنت کے نظریے کو، اہل سنت کے موقف کو لوگوں تک آگے پھیلائیں گے، اور دیوبندی حضرات کیا ہے وہ دیوبند کے اکابرین کے نظریے کو وہ آگے پھیلائیں گے۔ اہل حدیث والے حضرات جو ہے نا اہل حدیث والے اکابرین کے جو نظریہ ہے، موقف ہے، وہ آگے پھیلائیں گے۔ اسی طرح رافضی، خارجی، ناسبی بہت سارے لوگ ہیں جو نظریے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نظریے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو نظریہ قرآن اور سنت کا احاطہ کرتا وہی دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ کیا ہے یہ؟ میری بات غور کیجئے گا، کیا ہے؟ جو تبلیغ قرآن اور سنت کا احاطہ کرے، قرآن و سنت کو گھیرے ہوئے، قرآن و سنت کے مطابق اس کے احکام ہو، فیصلے ہو، فرامین ہو، وہی جو ہے نا تبلیغ کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ ہے۔ جو قرآن و سنت کے موافق نہ ہونا وہ ان اکابرین کی تبلیغ ہے۔ اکابرین کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والوں کا نظریہ عین قرآن و سنت کے موافق ہے، اسی لیے ہمارا کیا ہے؟ الحمدللہ کیا ہے؟ تبلیغ دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ اور اس کو نام بھی آپ یہ بھی دے لیں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک صرف جنتی ہوگا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنتی ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ الحمدللہ اہل سنت والے کیا ہے؟ آج اسی نظریے پر ہے، اسی موقف پر ہے جس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے کہنے والے بھی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صرف اور صرف کیا تھے؟ لوگ امتی تھے۔ یہ اعتراض کرنے والے کریں گے، کیا ہے؟ کرتے بھی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صرف اور صرف لوگ کیا تھے؟ امتی تھے۔ کوئی بھی وہابی نہیں تھا، نہ شیعہ تھا، نہ اہل حدیث تھا، نہ رافضی تھا، نہ ناسبی تھا، نہ ہی بریلوی تھا، نہ ہی اہل سنت والا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف اور صرف کیا تھے؟ امتی تھے بس۔ آج مولویوں نے فرقے بنا لیے، آج لوگوں امت کو فرقے میں بانٹ دیا، لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے، غلط لے کر جا رہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی بات یاد رکھے، پہلے کے دور میں جو دین اسلام سیکھنے کی جگہ تھی نا، جو مین مرکز تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کون تھے؟ جو دین اسلام سیکھنے کی جگہ تھی، مین مرکز تھا، وہ کیا تھا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام اس سے دین اسلام کی سیکھتے تھے، اسی لیے سارے لوگ کیا تھے اس ٹائم۔ اور جیسے حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے، پھر صحابہ کے بعد جیسے، پھر اولیاء کے بعد جیسے ہی ہے نا، پھر کیا بن گئے؟ ہر کسی کے امام بن گئے۔ اماموں نے دین اسلام کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، پھر جن لوگوں نے سیکھا سمجھا ان کی پیروی کرنے لگے۔ امام اعظم نے سمجھا، پڑھا، آج ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم حنفی کہلاتے ہیں، کوئی حنبلی کہلاتا ہے، کوئی مالکی کہلاتا ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ بٹنے لگے دین اسلام کو، ہر کسی نے سمجھنا شروع کیا، کوئی ان کی تقلید کر رہا ہے، کوئی ان کی تقلید کر رہا ہے۔ پھر عقائد کے لحاظ سے پھر جو دیوبند کے اکابر تھے انہوں نے الگ سمجھا، جو ہمارے اکابر اہل سنت کے انہوں نے الگ سمجھا، جو شیعوں کے اکابر تھے انہوں نے الگ سمجھا، ہر کسی نے الگ الگ سمجھا۔ اور جس کسی نے بھی سمجھا اگر وہ نظریہ قرآن و سنت کے موافق ہے تو وہی کیا ہے؟ رائے راست پر ہے، وہی دین اسلام پر ہے، اس کے علاوہ سارے مردود ہیں۔